अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और आज ही हमें ज्वाइन किया है कमर चीमा साहब ने। आप सब उनको जानते ही हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। चीमा साहब, एक तो आज हम बात पहले शुरू से करना चाहेंगे कि आपको मालूम है कि अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है दूसरे कंट्रीज में फाइनली जाना शुरू किया है। फॉरेन पॉलिसी जो है पाकिस्तान की हमेशा से यही कहा गया कि बहुत वीक रही है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो मुख्तलिफ विजिट्स कर रहे हैं, क्या इसको ये आगे बढ़ा पाएंगे? क्या पाकिस्तान का कुछ जो इमेज है उसको ये बेहतर कर पाएंगे, या इनको मतलब ये करना चाहिए अभी, या अभी आप समझते हैं कि अभी भी इनको यहीं से बैठे बैठे जो ये सारे स्टेटमेंट्स देते हैं वही उसी पे रहना चाहिए? या आप समझते हैं कि ये क्योंकि फ्रांस के एम्बेसडर वाला इशू हो गया इसलिए ये बार बार जा रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फ्रांस के एम्बेसडर के हवाले से कोई जा रहे हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि तीनों मुल्कों में जो गए हैं वो मुसलमान मुल्क हैं। और इमरान खान साहब के दौर में एक जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है वो मुसलमान मुल्कों के इर्द गिर्द रख ली हुई है। और उन्होंने ये उनको पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हुई है। कुछ हमारी ज़रूरियात भी इस तरह की हैं और कुछ उन्होंने कर भी ली है। अभी रिसेंटली यूएई जो गए थे वो तो जाहिर बात है इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात थी, उस पर गए थे। फिर जो वीजे बंद कर दिए उन्होंने उस पर गए थे। फिर आपको पता है कि यूएई ने ये कहा है कि जो पाकिस्तान है वो उसने उनको खतरा है कि जो पाकिस्तानी जो हैं वो कोई इसराइलियों को पे हमला ना कर दें। और ये जो रेडिकलाइजेशन है पाकिस्तान की ये भी आपको पता है एक चैलेंज है। तो एक खबर तो ये भी सुनने में आ रही है कि इस वजह से उन्होंने हमारे वीजे बैन किए हैं, लेकिन नाम उन्होंने कोविड शोवर्ड कर लिया। तो इसलिए देखिए रिसेंटली ये इस महीने डेढ़ में 2 दफा 2 महीने में जो है वो उधर गए हैं। साथ में जारी बात है इंडिया के साथ भी बैक चैनल चल तो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट मान नहीं रही उसको। जब दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स भारत और पाकिस्तान के इस वक्त यूएई में थोड़े दिन पहले थे, उसके बाद ईरान चले गए। तो जाहिर बात है वो इसलिए गए थे रिसेंटली के अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि अमेरिका ने हमें स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि दोबारा हमारी मदद करें तालिबान को ऑन बोर्ड लेने में। और उसमें आपको याद होगा थोड़े दिन पहले सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये कहा है कि आर्मी चीफ को कॉल की कि जी आप जो है वो हमारी मदद करें, क्योंकि तालिबान टर्की नहीं जा रहे। वो समझ रहे हैं कि नहीं, हम देखना चाह रहे हैं कि अमेरिका कमिटमेंट्स पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो अगर तालिबान टर्की नहीं जाते, इस्तांबुल प्रोसेस शुरू नहीं होता और दोहा में रहते हैं, तो ये एक अमेरिका के लिए इंसल्ट है। सो वो दोबारा, वैसे तो अमेरिका बहादुर को इतनी लिफ्ट हमें नहीं कराता आजकल, लेकिन दोबारा फिर इस मामले में वो हमारे पास आ गए और कहा जी कि आप जाके बात। सो पाकिस्तान वो एक जो है वो यूएई का भी रोल है, ईरान का भी बहुत रोल है। और ईरान के साथ हमारे वैसे भी ताल्लुकात कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और फिर टर्की के साथ तो चलो अच्छे हैं, लेकिन टर्की क्योंकि होस्ट है तो इसलिए शाह महमूद कुरैशी वहाँ पे गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी फॉरेन पॉलिसी पिछले 18 साल से अफगानिस्तान के गिर्द घूम रही है। दुनिया और लैंड्स पे सोच रही है, लेकिन दुनिया ने हमें सिर्फ फॉरेन पॉलिसी जो है वो अफगानिस्तान पे ही मसरूफ रखा हुआ है। और हमारे पास अपने पास भी कोई इतनी लंबी चौड़ी शायद कुछ करने को नहीं है कि जो हम सिर्फ अफगानिस्तान की बात करते हैं। जी जी तो जी मतलब ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है, जैसे आपने भी कहा कि इन्होंने इस्लामिक कंट्रीज के इर्द गिर्द ही अपने आप को रखा हुआ है। आपको क्यों लगता है कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको पॉलिटिक्स नहीं आती है या पॉलिटिक्स में नहीं है। पिछले ये 26-28 साल से इमरान खान साहब तो स्ट्रगल बताते हैं अपनी कि जो मैं कर रहा था यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो फिर इस्लामिक कंट्रीज जो है वो लिफ्ट भी कोई खास नहीं कराती इनको। किसी भी जगह ये जाते हैं तो इनकी वो रिस्पेक्ट बहरहाल नहीं होती। तो ये एक तरफ ये कहते हैं कि हम 50 कंट्रीज को लीड करेंगे फ्रांस के खिलाफ, या फ्रांस में जो कुछ हुआ उस बात को लेकर। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये इस्लामिक कंट्रीज की तरफ ही आपका क्या ख्याल है कि क्यों है? और ये बाकी दुनिया से कटते नहीं जा रहे हैं एक तरह से कि ये अपने आप को एकदम ही एक साइड पे कर लेंगे तो बाकी दुनिया तो इन्हें नहीं पूछेगी? देखिए ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट पोजीशन है। मैं अगर इमरान खान साहब के दिमाग में घुस के ये सोचूं कि इमरान खान ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है सर में घुस जाए सर, दिमाग का पता नहीं है भी कि नहीं। नहीं दिमाग है उनका, एमए वजीर आजम नहीं बने बगैर दिमाग के। आप ठीक है, उन्हें अपना आप अपना जरूर करें उन पे, लेकिन ये नहीं है कि उसके वो दिमाग नहीं है।
वो अलग बात है कि वो अपनी मर्जी से वो इस्तेमाल यूज नहीं करते, मेरे ख्याल इस्तेमाल नहीं करते अपने दिमाग को, उन्होंने रखा हुआ साइड पे। वैसे मैं एक बात बताऊं, हम क्योंकि उस सीट पे नहीं ना, अगर आपको आज वजीर आजम बना दिया जाए ना आजू, तो आप भी इसी तरह 19-20 इसी तरह सुन लेना। अगर आप उतनी एम्बिशियस हो वजीर आजम के लिए जितने वो हैं, आप उतनी एम्बिशियस हो उस सारे काम के लिए, तो आप भी वैसी हो जाएं, क्योंकि सीट की डिमांड होती है। बहुत सारे इंसानों को अपने बिहेवियर बदलने पड़ते हैं सीट जहां पे आप बैठे होते हैं, और ये बड़ी हकीकत है। सो इमरान खान को बड़ा पता है मैंने क्या करना है। ये एक अनफॉर्चुनेट पोजीशन है। मैं पहले तो आपको पता है हम बड़े मुतासर थे इमरान खान से, यार एक नया बंदा आएगा, एक वो डेवलप करेगा, हमारा इमेज ठीक करेगा, एक उस अपना इमेज भी ठीक करेगा। इमरान खान साहब के आने के बाद उनका इमेज भी खराब हो गया और हमारा इमेज मजीद खराब हो गया। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो अपने ऊपर लेबल लगा लिया है ना एक, वो सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम मुल्क के लेबल लगा दिया। और देखिए वो यूरोप में कभी किसी जगह नहीं गए, कभी यूरोप में वो एंटर ही नहीं हुआ जब से वो वजीर आजम बने हैं। मेरे ख्याल डेवोस गए एक दफा, वो भी एक कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म तो नहीं है, वैसे ही उधर जाके खिताब किया। अदर देन दैट 3 साल हो गए हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी यूरोप पे बड़ी डिपेंड करती है। आप क्या काम कर रहे हैं यार, आप लोग अपने घर से निकले ही नहीं है। और इमरान खान ने गो के बहुत सारे लोग कहते तो नहीं जी इमरान खान ने तो नहीं फॉरेन पॉलिसी बनानी, लुक देनी है। देखिए पाकिस्तान में यहाँ पे जो पर्सनैलिटीज होती हैं वो बड़ी पावरफुल हैं। शाह महमूद कुरैशी भले फॉरेन मिनिस्टर है, लेकिन इमरान खान इज इमरान खान, वो ही चीजें डिटर्मिन करेगा, रास्ता तैयार करेगा। सो इमरान खान ने अपने आप को जो है वो मुसलमान ममालिक की जोगा रख ली है, एक बात। दूसरा क्यों, ये वजह है इमरान खान के दिमाग में, मैंने जो कह रहा था घुस के सोचूं, तो वो ये लगता है कि वो समझते हैं कि हमें पहले इंटरनली स्ट्रांग होना है, हमें अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है, हमें पहले दुनिया को कुछ बेचने के लिए, कुछ बात करने के लिए पहले इंटरनली स्टेबल तो हो। जब फाइनेंशियली हम स्ट्रांग नहीं है, दुनिया को क्या कहेंगे कि हमने क्या देना और क्या लेना। अभी जैसे कि ये क्लाइमेट में जो हम दुनिया के सामने अभी गए हैं, ठीक है, तो हमने जो है वो कहा है जनाब कि हमें $100 अरब आप दे दें असिस्टेंस क्लाइमेट के ऊपर। अच्छा, हमने वो पैसे मांग लिए हैं उनसे। अब वो ये है कि भाई पहले आप अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करो, फिर आप $100 अरब उनसे मांगो, और वो जी कहा आप अपने वादे पूरे करें। पहले हम कहते थे बुलाया क्यों नहीं है, जब बुला लिया तो तुम पैसे मांग लेना ना करो। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा ये चीज हमें इसको सोचना है, और खास करके इमरान खान को सोचना है कि उनको, वो एक मुल्क चला रहे हैं, वो एक पार्टी नहीं चला रहे। तो जब मुल्क चला रहे होते हैं आप, तो आप फिर उस लेवल से सोचते हैं। हम समझते थे खान साहब प्रोग्रेसिव बंदे हैं, लेकिन खान साहब भी एक अंदर एक मौलवी अपने रखते हैं, और वो मौलवी गाए बगाए उनका जागता रहता है, जिससे जो रियासत की आउटलुक है, जो स्टेट की आउटलुक है, वो बड़ी रिलीजियस सी लग रही है। हमने तो दहशतगर्दी की जंग लड़ी, लोगों को पता चला यार इन्होंने दहशतगर्द मारमूर दी है, टकाने लगा दिए, अब ये ठीक हो गए हैं। लेकिन पता चला दहशतगर्दी की जंग तो लड़ ली, लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट जो है वो रह गई, और वो टेंडेंसी मौजूद है। सो उसको क्या ठीक करना है। अभी जो रिसेंट टीएलपी वाले वाकया, वो उसमें भी आपने देखा कि जो खान साहब है, अब देखिएगा 2023 के इलेक्शन में ये सारे सियासतदान एक दूसरे से ज्यादा अच्छा मुसलमान बन के तो लोगों के सामने आएंगे। वो कहेगा नहीं तू इस तरह, वो कहेगा नहीं तू इस तरह, वो कहेगा मैं सच्चा आशिक रसूल, वो कहेगा नहीं मैं सच्चा आशिक रसूल। तुमने तो फ्रांस का आज नून लीग को मैं देख रहा था, कल वो कह रहे हैं जी फ्रांस के सफीर को निकाले, बैनर लगाए हुए हैं उन्होंने पार्लियामेंट। तो आप इमेजिन कर लें कि ये क्या ये जो है वो फॉरेन पॉलिसी की आउटलुक है। ये अपने छोटे छोटे पैटी गोल्स के लिए रियासत की शक्ल बिगाड़ देते हैं और कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं अपनी पॉलिटिक्स की बेस पे, रियासत की जो शक्ल है उसको बिगाड़ देते हैं। तो खान साहब जो है वो भी इज थिंकिंग वेरी शॉर्ट, ही थिंक्स अब्रप्ट, इमीडिएटली चीजें चाहते हैं कि चेंज हो, लेकिन आई डोंट फाइंड इट कि ये कोई मुनासिब चीज वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और उम्मीद तो सब यही कर रहे थे कि शायद अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जाना शुरू हुए हैं दूसरी कंट्रीज में, तो बिल्कुल कुछ बेहतर होगा। लेकिन इमरान खान अकेले तो डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि जो बाकी टीम होती है, जिनके मिनिस्टर्स हैं, उनका भी तो कुछ ना कुछ रोल होता है। कोई एडवाइजर्स, इन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा तो एडवाइजर्स रखे हुए हैं, वो किस लिए हैं? और अभी जो ये फौज को बुला रहे हैं कि जी फौज आके एसओपीज बताए लोगों को, और कोरोना के टाइम पे ये उसको हैंडल करने के लिए बुला रहे हैं, तो इनके टाइगर फोर्स का बड़ा नाम सुना था, तो उसमें से
کوئی ایک بھی ٹائگر نظر نہیں آ رہا, سارے کے سارے کہاں گئے؟ تو یہ آپ کے خیال سے صرف اور صرف پرائم منسٹر رسپانسیبل ہوتا ہے, یا اس کے ساتھ کی جو ٹیم ہے جس کو یہ پکڑ کے کبھی ادھر کا ادھر کر دیتے ہیں, ادھر کا ادھر کر دیتے ہیں, ان کی منسٹریز چینج کر دیتے ہیں لیکن وہ لوگ وہیں رہتے ہیں؟ تو یہ پوری کی پوری ٹیم ہی نالائق لوگوں کی ہے, یا یہ سارا ملبہ صرف پرائم منسٹر کے سر جائے گا, باقی ٹیم کلین نکل جائے گی, جی ہم کیا کریں, پرائم منسٹر نے ایسا کہہ دیا تھا؟ نہیں, اس طرح تو نہیں ہوگا. ٹیم میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں, اور لیکن جو چیز دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ وہ جو آپ نے ٹائیگر فورس کی بات کی, ٹائیگر فورس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے, پولیٹیکل سٹنٹ ہے, جس کے ذریعے وہ اپنے لوگوں کو موبلائز کرنا چاہتے ہیں. وہ کہنا چاہتے ہیں بھائی کہ دیکھو تیار رہو, آپ حکومت میں ہیں, آپ پاور میں ہیں, آپ رابطہ رکھنا ہے تاکہ یوتھ کو چھوڑنا نہیں ہے. وہ ٹائیگر 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 کر کے آپ دیکھیں کہ یہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, ان کے درمیان بڑی تند و تیز بحث ہوگی, مباحثے ہوں گے. اور جس طرح پی ٹی آئی گالیاں دیا کرتی تھی نون لیگ کو, ابھی نون لیگ بھی اسی چیز پہ آ گئی ہے. اور جو ٹیم کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹیم نے کیا کرنا ہے آرزو؟ The real challenge is how much money do you have in the kitty to use. آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں بھائی؟ جب سیاست دانوں کا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ان بیچاروں کو پیسہ نہیں ملتا اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے انویسٹ کرنے کا. یہ جو سینٹ کے الیکشن میں آپ نے دیکھا, عمران خان نے فٹافٹ کہہ دیا میں جناب پتہ نہیں 500 ملین کی کتنا میں دوں گا, ہر سیاستدان کو دوں گا کہ وہ اپنے حلقے میں جا کے لگائیں گے. ان کو یہ تھا کہ یار یہ کہ پیسوں کے لالچ میں ووٹ ہی نہ کہیں اور دے دیں. اب جب پیسے ہی نہیں آپ دیتے تو لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں نا, آئی ایم ایف کے بقول جو ڈاکومنٹس آئے ہیں, ہمیں اپنا جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے یا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ہے, اس میں ہمیں اپنی جو جی ڈی پی کا 4.2% ہم خرچ کرتے تھے. انہوں نے کہا بھائی اس کو لے کے 2.9 یا 2.6 کے قریب لے کے آئیں. تو آپ امیجن کریں کہ آپ اگر اپنی جی ڈی پی آپ کی 300-350 ارب ڈالر ہے, اور اس کے مقابلے میں آپ صرف 3% لگائیں, 10 ارب ڈالر کی آپ امیجن کر لیں کہ جی آپ نے ڈیولپمنٹ کی 10 ارب ڈالر کی ڈیولپمنٹ 220 ملین کے ملک کے لیے کیا کافی ہے؟ اور جس طریقے سے ہمیں آپ یہ سمجھ لیں کہ ضروریات ہیں ہماری, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ آبادی بڑھ رہی ہے, ہمیں انفراسٹرکچر چاہیے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف 10 ارب ڈالر سالانہ لگائیں, 220 ملین لوگ ہیں. تو یہ بڑی پرابلم ہے. خان صاحب کی ٹیم کیا کرے؟ آپ کے پاس پہلے پیسہ ہونا چاہیے. ان کو صرف اور صرف اکانومی کو ڈیجیٹائز کرنا چاہیے. یہ اگلے 10 سال آرزو صاحبہ پاکستان کو میثاق معیشت, یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے رہے ہیں, چارٹر آف اکانومی اس ملک میں چاہیے کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی آئے گی تو دوسری پولیٹیکل پارٹی ان پالیسیز کو کنٹینیو کرے گی, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ پیسہ جو ہے وہ جو پالیسیز اگر کنٹینیو نہیں ہوتے تو اقتصادیات کو نقصان ہو. سو گورنمنٹ کوئی بھی ہو, اکانومی اچھی سی چلے تاکہ پیسہ ہو آپ کے خزانے میں, جو مرضی خریدو, جہاں مرضی جاؤ, جہاں جہاز لے کے وہاں چلے جاؤ, وہاں جہاز لے کے. لیکن جہاں پہ آپ کو جہاز کا فورن پالیسی کیا کرنی ہے آپ نے, وہ خان اس حوالے سے بالکل کئی جگہوں پہ ٹھیک بھی ہے کہ جیب میں وہ کی کہتے ہیں پنجابی دے بلے نہیں تیلا دے کر دی میلا میلا. تو اب جو ہے وہ آپ نے یہاں سے جہاز لے کے کہیں اور ملک پہنچ اور جا کے اتنے پیسے دے دو, ایسے تو نہیں ہوتا. سو آپ کو آن ون پارٹ ہی از رائٹ, میں ان کی اس بات کی تھوڑا ایگری بھی کرتا ہوں کہ پہلے اکانومی ٹھیک کر لو, لیکن آپ اتنا ریڈیکل نہیں ہوتے کہ آپ صرف اکانومی پہ لگے ہوئے ہیں اور باہر دنیا باقی چیزیں چھوڑ دیں. آپ کو ہر چیز کو درمیانہ طریقے سے چلانا ہے اور کام کرنا ہے. سو لیٹس ہوپ اٹ ول بی گڈ. جیسے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اکانومی تو لگتا نہیں کہ ان سے ہینڈل ہوگی, جو شروع سے یہ آئے ہیں اور انہوں نے جس طرح کے لوگ رکھے ہیں جو بار بار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی ان کے جو وہ تھے, اس کے اکانومی کے جو منسٹر تھے, وہ بھی چلے گئے. اب انہوں نے پھر بدلے, پھر دوبارہ بدلے. تو یہ تو ان سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ نہ صرف اکانومی, نہ ان سے ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ, نہ ایجوکیشن سیکٹر, کوئی بھی ہینڈل نہیں ہو رہا. ابھی ہم جیسے کرونا کی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں کیا حال ہے اور کس قدر لوگ پریشان ہیں, کہ اس کو دیکھ کے میں نے دیکھا کہ پاکستان کے لوگ تک جو ہے
وہ اس طرح کی ٹویٹس لگا رہے ہیں اور فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اس طرح کے میسیجز لکھ رہے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو بیچ میں ایک چلا تھا کہ جی بڑی نفرت ہے، بڑے ایک دوسرے سے تنگ ہے، وہ چیز کہیں نظر نہیں آ رہی. اس وقت سب لوگ بالکل بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، اور بڑے اچھے مجھے لگتا ہے کہ میسیجز ہیں جس میں ان کے لیے گڈ وشز ہیں، اور کہ وہاں پہ جو ہے لوگ پریشانی جو اٹھا رہے ہیں اس پریشانی سے نکل آئے. لیکن یہاں پہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اتنا کام نہیں ہو رہا. ہماری گورنمنٹ جو ہے بہت ریلیکس ہے، اس میں بس ایک دو اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، بلکہ ایک بڑی نان سیریس قسم کی اسٹیٹمنٹ اسد عمر صاحب کی آئی کہ جی جلدی جلدی عید کی شاپنگ کر لیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن کرنا پڑ جائے. کیا مطلب ہے؟ لوگ جا کے رش لگا دیں، مارکیٹس بھر جائیں، کیا کریں؟ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو میزائلز کے ایکسپیریمنٹس ہم کرتے رہے ہیں اور بھارت بھی کرتا رہا ہے ویسے، اور دوسری چیزیں ہتھیار خرید رہے ہیں وہ کریں، آج کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں کنٹریز کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان چیزوں سے زیادہ ہیلتھ سیکٹر میں پیسے لگانے کی ضرورت ہے؟ یہ خامہ کئی کے جو لڑائی جھگڑے ہیں اس کو ایک سائڈ پہ کر دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت لوگوں کی جو حالت بھارت میں ہے، اگر ہمارے ہاں ہم نے توجہ نہیں دی تو آپ ان کو یہاں پہ بھی یہی کچھ دیکھنے کو ملے گا. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. دیکھیں آپ کی بات تو صحیح ہے. دنیا جو ہے نا وہ بالکل اور اینگل سے سوچتی ہے. یہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے اور جو نیشنل انٹرسٹ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو لوگ ڈٹرمن کرتے ہیں وہ بیسیکلی وہ بے شک فورن پالیسی اسٹیبلشمنٹ سے ہوں، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہوں، وہ بڑا کیئرفلی چلتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو ریئل تھریٹ ہے وہ آپ کو ملٹری تھریٹ ہے. اور یہ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی یہ جو چیزیں ہیں نا، کلائمیٹ اور یہ، اس کو کوئی پرواہ نہیں دیتا. وہ کہتا ہے یار یہ ہیلتھ شیلتھ تو کوئی نہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے. اب آپ امیجن کر لینا 3,000 بندہ ادھر مرے آپ کا امریکہ کا 9/11 پہ، تو امریکہ پوری دنیا کو وقت ڈال دے، اور ادھر 5.5 لاکھ بندہ مر چکے ابھی تک، شاید اس سے بھی زیادہ، اور وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی. سو اٹ مینس کہ دنیا نے رانگلی انویسٹ کیا تھا. سیم از ود پاکستان. ہماری بھی لیڈرشپ کہہ رہی ہے یار ہیومن ڈیولپمنٹ پہ پیسہ لگائیں، بھارت میں بھی. لیکن یہ جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے پھر جو ہے وہ لوگ اسی طرح چلتے رہیں گے. انویسٹمنٹس جو ہے وہ دوبارہ ملٹری پہ ہو جائیں گی اور بڑی بڑی فوجیں پال لیں گے ہم، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو فوجیں ہیں وہ شاید ہمیں زیادہ اچھے سے پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. لیکن ابھی تو پتہ چل گیا کہ ہمیں جو ریئل تھریٹ ہے وہ انسانی سیکیورٹی ہے، اور انسانوں کو بچانا ہے، ان کی روزی روزگار، ان کی ہیلتھ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اگر لوگ بیمار ہو جائیں گے، وبا پھیل جائے گی، تو آپ کیسے زندہ رہیں گے؟ تو یہ بھی ایک چیلنج ہے. شاید ابھی آیا ہے لیکن یہ بہت ٹائم لے گا کہ یہ سسٹم کے اندر چیزیں پینیٹریٹ ہو. یہ ٹائم لیتا ہے. یہ ریاستیں اپنی جو جیسے فار ایگزامپل کلائمیٹ کو آپ دیکھ لیں. اب آپ دیکھ لیں کہ جو پہلا ایک ایگریمنٹ کلائمیٹ کا 1997 میں کیوٹو پروٹوکول آیا، اس کو کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی ایشو ہے. بلکہ ٹرمپ ساری چیزیں چھوڑے، یہ ٹرمپ 2016 میں صدر تھا، وہ کہتا ہے یہ کوئی کلائمیٹ ایشو ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ہے. سو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پھر وہ کورونا کو نہیں مانتا تھا، وہ کہہ رہا تھا جس یہ زکام ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یہ بہت مشکل سے چینج ہوتا ہے. اور پھر ریاستوں کو پیسہ لگانا پڑتا ہے، اور پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کھینچنے کے لگانا پڑتا ہے. تو جن سے پیسہ کھینچا گیا ہوتا ہے وہ لوگ بھی تو پھر رکاوٹ بنتے ہیں، اور بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں. اب آپ امیجن کریں نا کہ آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ اتنا سوئفٹلی پیسہ لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے پاکستان میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یار کوئی نہیں، خیر ہے، لوگ پرائیویٹ افورڈ کر لیں گے، کوئی نہیں، مر بھی جائیں گے تو کون سی خبریں باہر آ جائیں گی، خیر ہے، کیا فرق پڑتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے کہیں کوئی چیز پروکیور کرنی ہے، ہو سکتا ہے ملٹری کی، تو آپ امیڈیٹلی کہیں گے یار نہیں اس کو، کیونکہ وہاں پہ جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ تگڑے ہیں، ان کا ڈیسیژن میکنگ میں بڑا انفلوئنس ہے. یہ یہاں پہ نہیں، پوری دنیا میں یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے which goes with the time اور which changes with the time as threat evolves. So پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تھریٹ ہے کدھر. جو تھریٹ ہے وہ چینج ہو چکا ہے، اس کی نیچر بدل چکی ہے. سو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی سوچوں کو بدلنا پڑے گا، اور بھارت میں بھی اس کے اوپر کافی سوچ ہے، پاکستان میں بھی سوچ ہے. ہم تو بہت چھوٹا ملک ہے، ہمارے تو ریسورسز بہت چھوٹے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم بھی تو 2026 تک اپنا ڈیفینس بجٹ نہیں بڑھا رہے. دا ریزن بیہائنڈ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس لیے نہیں بڑھائیں گے بھائی کہ اگر بڑھایا تو یہ نہ ہو کہ
ایک تو IMF بھی کہہ رہا ہے اور دوسرا ہمارے پاس گنجائش بھی نہیں ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے اویلیبل جو ہمارا جو ملٹری آرسنل ہے وہ اس قابل ہے کہ اگر بھارت ہم پہ حملہ کرے یا کہیں بھی جو ہمارا دشمن ہے جو پرٹیکولرلی آبویسلی بھارت ہی ہے تو ہم بچ سکتے ہیں, ہم اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت اسٹریٹجک ویپنز ہیں اور چیزیں. سو آئی تھنک دس از واٹ از گوئنگ. لاسٹ میں چیمہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کرونا کی جو حالت بھارت میں ہے اور پاکستان میں بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے, جب یہ ختم ہوگی یہ کہیں نہ کہیں جا کر تو اس کو بریک لگے گا اور یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی, تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان ریلیشنز کچھ وہ بھی بہتری کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ جس طرح کا رسپانس پاکستان کی طرف سے گیا انڈیا کے لیے ان دنوں میں, اور اس میں فیصل ایدی کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے عبدالستار ایدی صاحب کے جو فاؤنڈیشن ہے اس کی طرف سے آفر کی ہے, اور باقی لوگ بھی پاکستان سے کافی اچھے قسم کے جو ہے وہ وشز بھیج رہے ہیں, تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹینشن جو ہے کم ہوگی؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ٹائم ہے اگر ہم تھوڑا غیر روایتی سوچیں. یہ ابھی جو کووڈ کے زمانہ ہے, اگر ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہوتے ہم کوئی آکسیجن انڈیا بھیج دیتے, کچھ اور انڈیا بھیج دیتے. آج صبح میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے بھی اور فارن منسٹر نے بھی انڈیا کی عوام کے لیے اچھے پیغامات بھیجے ہیں کہ اللہ کرے وہاں پہ چیزیں ٹھیک ہوں. اور ہم پرسنلی بھی سارے ظاہری بات ہے چیزیں اپنی جگہ, لیکن وہاں پہ جو تصویریں نظر آتی ہیں وہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے, ہمیں افسوس ہوتا ہے. ایز اے ہیومن بینگ ہمیں برا لگتا ہے کہ انسانوں کی زندگیوں میں خوشیاں ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے وہ کس نے کہا تھا, اور کیا پتہ نہیں ہے, مجھے وہ شعر اتنے زیادہ آتے ہی نہیں ہیں, لیکن وہ نے کیا سی کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا ہو. تو دشمن اگر مر جائے تو کیا خوشی اس میں, سجن دوستوں نے بھی تو چلے جانا. سو لیٹس ناٹ سیلیبریٹ, لیٹس بی پارٹ آف دیئر گریف. بلکہ آپ کو پتا ہے ہمارے اپنے دوست کرنل دھنویر سنگھ جو ہیں ہی از آلسو ان ہاسپٹل, اور مجھے جب پتا چلا, بلکہ آپ نے ہی بتایا اور میں نے دیکھا وہ, تو مجھے بڑی, حالانکہ تھوڑے دن پہلے ان سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے مجھے ہوا ہے کورونا, تو وہ تکلیف ہوئی تو کہہ رہے تھے میں ٹھیک ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آج میں نے ان کا وہ دیکھا کہ وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے ہیں, اللہ کرے وہ ٹھیک ہو, ابھی تک ان سے رابطہ کوئی نہیں ہے, تو بڑا فیل ہوا کہ نہیں یار بڑا اچھے بندے ہیں, دوست ہیں, گپ مارتے ہیں, ہنسی مذاق شوگر لگتا ہے. They are good people on the other side of the border and they are good people on this side of the border, and یہی چیزیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی چیزیں ہوتی ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا وقت ہے, چیزیں اچھے شروع کرنی چاہیے ہمیں دونوں طرف سے, انڈیا پاکستان. لیکن یہ ایک ایسا وقت بھی ہے کہ ہم اپنے اندر ہی مصروف ہیں, بھارت اپنے اندر مصروف ہے, ہم اپنے اندر مصروف ہیں کہ یار کیسے دیکھنا ہے. سو لیکن اس پہ سوچنا تو چاہیے اور پیغامات آنے چاہیے, کھلے بڑے بڑے پیغام آنے چاہیے بڑے دل سے. عمران خان صاحب کی طرف سے, مودی صاحب کی طرف سے پیغام آنا چاہیے کہ نہیں, ہمیں پاکستان جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ایسا چیز, اگر انفراسٹرکچر, اگر کوئی آکسیجن ہے یا کوئی اور چیز ہے تو ہمیں وہاں پہنچانی چاہیے. عمران خان صاحب کو اچھے پیغام دینے چاہیے. سو ان پیغامات کا بڑی نوسنس ویلیو ہوتی ہے, ان کی بڑی, لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ اٹس کمنگ فرام دا ٹاپ لیول. سو آئی ہوپ تھنگس ول بی گڈ, لیکن فار اے مومنٹ اٹس اے چیلنج. لیکن اتنا ہوپ فل بھی نہیں رہنا چاہیے, لیکن امن کے لیے اور ان چیزوں کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے. گو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ماحول اس وقت موجود ہے, ایک اچھی بات چیت کا اور حالات کا, ڈائلاگ کا ماحول موجود ہے. امید ہے کہ یہ ماحول خوشگوار رہے گا, اس میں اسٹیبلٹی رہے گی اور کوئی پرابلمس نہیں. بالکل ٹھیک, ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اور اسپیشلی جس طرح کا وہاں پہ ماحول ہے آج کل انڈیا میں, وہ دیکھ کر, اگر آپ بھی ظاہر نیوز چینلز پہ جاتے رہتے ہیں, دیکھتے ہی ہوں گے, تو بہت ٹینشن ہوتی ہے. حالانکہ دوسری کنٹری ایک طرح سے کہہ لیں ہیں, لیکن سب لوگ اپنے ہی جیسے لگتے ہیں, اپنے ہی جیسے بات کرتے ہیں, اور ہم لوگ تو آپ کو معلوم ہے ڈیبیٹس میں بھی بہت دفعہ ساتھ ہوتے ہیں. تو بالکل اس کے ہم بہت فکر مند ہیں سبھی لوگوں کے لیے, اور اسپیشلی یہ ظاہر ہے کرنل دانویر کے لیے, تو کیونکہ ہم لوگوں کے شو میں بھی آتے رہے, وہ آپ کے چینل پہ بھی, میرے چینل پہ بھی, تو آئی ہوپ کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں, اور باقی سب لوگ بھی, کیونکہ بہت پرابلم ہے. ویسے ایک چیز اور پتہ لگی ہے کہ ان کو آکسیجن کا پرابلم نہیں ہے بھارت میں, بلکہ وہ جو سلینڈرز ہوتے ہیں جس کے اندر اس کو ادھر سے ادھر لے کے جایا جاتا ہے, اس کا کچھ مسئلہ ہے. تو آئی ہوپ کہ جلدی اس چیز سے بھی نکل آئیں اور کچھ نہ کچھ بہتر ہو. بہت شکریہ چیمہ صاحب کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.